عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ جامعہ انواریہ باب العلم کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر اور صحاح ستہ کے بشمول حدیث و فقہ کی مشہور و معروف اور معتبر و مستند 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے۔ سب سے پہلے عربی متن پڑھا جائے گا اور اس کی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1296، باب ما جاء من الرخصة فی اکل ثمرۃ المار بها۔ حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب حدثنا يحيى بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة۔ وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليمان، وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن۔ مسافر کا راستے کے باغ سے پھل کھانا، جو مسافر راستے سے گزر رہا ہے اور راستے میں باغ ہو تو اس کے پھل کھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی باغ میں داخل ہو تو اس سے کھا سکتا ہے لیکن باندھ کر نہ لے جائے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر، عباد بن شرحبیل، رافع بن عمر، عمیر مولا ابی لحم اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث ابن عمر غریب ہے، اس سند سے ہم اسے صرف یحییٰ بن سلیم کی روایت سے جانتے ہیں۔ بعض علماء نے مسافر کو پھل کھانے کی اجازت دی ہے، البتہ بعض نے قیمت ادا کیے بغیر کھانے کو مکروہ کہا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء اور فقہا کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مسافر اگر ہے وہ شخص اور وہاں سے گزر رہا ہے تو کیونکہ مسافر کو اجازت ہے کھانے کی، لہذا وہ باغ کے پھل کھا سکتا ہے، لیکن اپنے لیے اس کو اور باندھ کر نہ لے جائے ساتھ میں، صرف کھانے کی اجازت ہے، لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کھانے میں آدمی کو جتنی ضرورت ہے اتنا کھاتا، لے جانے میں سب لوگوں کا خیال کر کے لے جاتا آدمی تو اس سے باغ والے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اسی لیے صرف اس کو بھوک مٹانے کے لیے کھانے کی اجازت ہے۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قیمت ادا کیے بغیر نہیں کھانا۔ جیسے ایک مشہور واقعہ نا، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا ایک نہر کے پاس سے گزر ہوا تو ایک نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا آپ کو، تو سیب آپ لیے اور تناول فرما لیے، لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ بھئی یہ سیب کا مالک کون ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں سیب کھا لیا تو نہر کے پانی کا رخ، نہر کا پانی جدھر سے آ رہا تھا اسی راستے پر چل دیے، باغ کے پاس پہنچے، دروازے پر دستک دیے تو باغ کے مالک باہر تشریف لائے تو ان سے ذکر کیا کہ ایسا میرے نہر میں سیب تیرتا ہوا جا رہا تھا، میں لے کر کھا لیا ہوا، آپ ہی کے باغ کا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر میں تناول کر لیا، تو اب اس کی قیمت دے دوں میں یا پھر اس کے بدلے میں کیا ہے؟ تو حضرت وہاں پر باغبانی کی خدمت وغیرہ کچھ لیتے اور پھر اپنی صاحبزادی سے نکاح فرما دیتے آپ کا۔ تو بزرگان دین کی جو احتیاط تھی کہ کوئی چیز آ رہی ہے اس کو کھا لیے تو فوراً چوکنا ہو جاتے تھے کہ بھئی اس کا مالک کون ہے، اور اجازت لیے بغیر ہم کھا لیے، اس کی تلافی کیا ہو سکتی ہے؟ تلافی کا مطلب اب مثال کے طور پر آپ کسی کا نقصان کر دیے تو اس کی پابجائی سمجھے، تلافی کا مطلب پابجائی، یعنی اس کو پورا کرنا، نقصان کو پورا کرنا تلافی کا مطلب۔ حدیث نمبر 1297، حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب منه من ذی حاجۃ غیر متخذ حبنۃ فلا شیء علیہ۔ ھذا حدیث حسن۔ عمرو بن شعیب بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لٹکے ہوئے پھلوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو ضرورت مند اس سے کھائے اور باندھ کر نہ لے جائے تو اسے کوئی ڈر نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔
یہ حدیث حسن ہے، مطلب یہ ہے کہ لٹکے ہوئے کھجور خوشے کو لگے ہوئے ہیں کھجور نیچے گرے ہوئے ہیں، اٹھا کر کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن لٹکے ہوئے جو کھجور ہے ابھی گرے نہیں نیچے، ان کھجوروں کے کھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرمایا کہ جو ضرورت مند ہے یعنی بھوکا ہے، تو بھوکا شخص اگر کھا لے اور اس کو باندھ کر نہ لے جائے، ساتھ میں نہ لے جائے، صرف اپنی ضرورت کی تکمیل کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 1298 حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث الخزاعی حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن جبیر عن ابیہ عن رافع بن عمرو قال كنت ارمی نخل الانصار فاخذوني فذهبوا بي الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رافع لما ترمی نخلهم قال قلت یا رسول اللہ الجوع قال لا ترمی وكل ما وقع اشبعك اللہ وارواك هذا حدیث حسن غریب صحیح۔ حضرت رافع بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں انصار کی کھجوروں پر پتھر مار رہا تھا، کھجور کے درخت تھے نا انصار کی کھجوروں پر پتھر مار رہا تھا، وہ مجھے پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ نے پوچھا اے رافع تم ان کی کھجوروں پر پتھر کیوں مار رہے تھے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے سبب۔ آپ نے فرمایا پتھر نہ مارو، جو گر جائے کھا لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سیر و سیراب کر دے گا۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ تو رافع بن عمر رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے انصار کے کھجور کے درخت پر پتھر مار کر کھجور توڑتے تھے، تو اتفاق سے انصار دیکھ کر ان کو پکڑ لیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر پہنچے، تو حضور دریافت کی کیوں کیا ایسا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بھوک کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ تو آپ فرمائیں کہ ایسا مت کرو، پتھر مت مارو، جو کھجور خود سے گر گئے ہیں وہ کھا لو تم۔ اور ایک روایت مجھ سے پہلے جو گزری کہ جس شخص کو بھوک لگ رہی ہو جی تو وہ جو ہے مار کے بھی یعنی شاخوں سے توڑ کے بھی کھا نہیں، اس مسافر کا ذکر تھا اوپر، چونکہ مسافر کے ساتھ ساز و سامان رہتا، کبھی نہیں رہتا، کبھی رہا، سفر طویل رہا تو ختم ہو جا سکتا، امکانات ہے نا۔ اب اس دور میں ایسی مشکلات نہیں ہے سمجھیے آپ کو، لیکن اس دور میں جو مشکلات تھے، سامان سفر ساتھ میں لے کے چلے تو سفر طویل ہو گیا، سامان توشہ ختم ہو گیا، ہاں سفر اگر لمبا ہو گیا اور توشہ ختم ہو گیا یا کوئی آفت آ گئی، چوری کر لیا گیا اس کا مال، ڈاکے وغیرہ ڈالے جاتے تھے، پہلے چوری ہو جاتی تھی، قافلوں کے لوٹ لیا جاتا تھا، تو ایسے مسافر کے لیے چونکہ وہ ضرورت مند ہو جا سکتا ہے امکانی طور پر، اس لیے اس کو اجازت دی گئی۔ البتہ خود اپنے وطن میں ہے، شہر میں ہے، گاؤں میں ہے، دیہات میں ہے، وہاں پر ایسا نہیں کر سکتے، وہاں مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے۔ ہاں جو گرے ہوئے ہیں تو وہ مالک کی اجازت کے بغیر بھی کھا سکتے ہیں جو گرے ہوئے ہیں، لیکن آج کل لوگ کیا کرتے ہیں اس کو پوری باؤنڈری وال اٹھا کے کر کے پورا محفوظ کر لیتے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا نا، کھلے رہتے تھے باغات بھی، تو اس لیے آپ فرمائیں کہ جو گر جائے وہ کھا لیا کرو، اور اس کے بعد دعا بھی دیے ان کو کہ اللہ تعالیٰ تم کو شکم سیر کرے اور خوب سیراب کرے۔ حدیث نمبر جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا جو ذکر کیا گیا ہے، جی ان کا جو تذکرہ آپ فرمائی حدیث کے دوران، جی تو اب ہم کسی کی بغیر اجازت سے کھا لیے، کیونکہ وہ تو جا کے توڑے نہیں نا، جی نہر میں تیرتا ہوا وہ سیب آیا تو وہ سیب کھا لیے، جی تو اب اس کی قیمت ادا کرنا ضروری اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو شخص مسافر ہے، جی جو مسافر نہیں ہے تو اس شخص کے لیے قیمت ادا کرنا ضروری ہے، جی تو قیمت بھی دے دیے تو کافی تھا نا، جی ہاں تو اب انہوں قیمت کے بجائے بولیے میں اس کے بدلے کیا کر سکتا ہوں، تو وہ جو تھے باغ کے جو مالک تھے ان جو ہے خدمت لیے، پھر اپنی بیٹی سے نکاح کرائے، تو شریعت کی روشنی میں یہ کیسا ہے؟ مطلب اگر میں قیمت دینا چاہ رہا ہوں، میں قیمت سے انکار کر رہا ہوں، بھائی تو میری بغیر اجازت کا سیب کھایا اور میں قیمت اس کے بدلے قیمت نہیں لوں گا، اس کے بدلے میں جو کام کرنے کو تیرے کو کہوں گا وہ کام تو کرنا۔ جی تو یہ جو اولیاء کرام کے واقعات ہیں، صوفیاء کرام کے، ان کا درجہ اعلیٰ درجہ ہے اللہ کے پاس، اور ان سے تھوڑی سی غفلت بھی، لغزش بھی، غلطی بھی بہت بڑی غلطی شمار ہوتی ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس طرح کا تقوی اختیار کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک فتویٰ دیے کہ بھائی اگر نجاست غلیظہ یا نجاست خفیفہ، بہرحال کپڑے کو اگر ناپاکی لگ جائے، نجاست لگ جائے تو 3 مرتبہ اچھی طرح رگڑ کر دھونے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، ہر مرتبہ نچوڑنا، ہر مرتبہ دھونا، ہر مرتبہ نچوڑنا۔ تو ایک مرتبہ کوئی آپ کو دیکھے کہ آپ دریائے
دجلہ کے کنارے ایک کپڑا رگڑ کر دھو رہے ہیں، اچھی طرح اس کو صاف کر رہے ہیں، 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے، تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ تو خود فتویٰ دیے کہ 3 مرتبہ اچھی طرح رگڑ کر دھونے سے اور نچوڑ دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، پھر میں آپ کو جب سے دیکھ رہا ہوں آپ اس کو مسلسل دھوتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کہ وہ فتویٰ تھا، یہ تقویٰ ہے جی۔ تو فتویٰ ایک الگ چیز ہے اور تقویٰ ایک الگ چیز ہے۔ فتوے میں کیا ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے، سب یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرے تو بہتر ہے، نہیں کرنا چاہیے بلکہ بولے، لیکن تقویٰ کیا رہتا، نہیں کرے تو بہتر ہے اور اچھا ہے یہ۔ اچھا، تو فتوے کے اعتبار سے اس کی وہ سیب کی جو مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ دے دیے تو ختم ہو گیا، ختم ہو گیا جی۔ اب تقویٰ یہ ہے کہ انہوں جو بولے سننا، وہ جو بولے وہ سننا، یہ اونچے معیار کا تقویٰ ہے، یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے، اور اللہ کے خاص اور محبوب مقرب بندوں کا ہی یہ ہو سکتا ہے مرتبہ، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ عام آدمی فرض نماز چھوڑ دیا تو گناہ گار، اور اولیاء سے اگر نفل بھی چھوٹ گئی تو گناہ گار ہو جاتے ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ سے پوچھے، اپنے وقت کے صوفی تھے، حضرت سے جا کے پوچھے، امام شافعی سے پہلے ذکر کیا اپنے استاد سے کہ میں ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا، تو امام شافعی فرمائے کہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، ان لوگوں کا معاملہ نرالا ہے، اولیاء کرام کا، صوفیاء کرام کا، ان کو مت چھیڑو بولے۔ نہیں، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، جا کے پوچھے، شیبان رائی ہے غالباً وہ صوفی بزرگ، ان سے جا کر پوچھے کہ ایک شخص سے ایک نماز چھوٹ گئی ہے، ایک نماز قضا ہو گئی ہے فرض، لیکن اس کو معلوم نہیں وہ کون سی ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت فرمائے کہ ہم اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازیں پورے لوٹائے، اب کون سی نماز چھوٹ گئی ہے اسے معلوم نہیں ہے، تو پورے 5 نمازیں پڑھے والے پھر اس دن۔ تو یہ صوفیاء کرام ہے، لیکن نظر شرع کیا ہے، پورے 5 نمازیں پڑھنا ہے کیا؟ جو نماز چھوٹ گئی ہے اسی کی قضا اس کے ذمہ ہے یہ۔ تو صوفیاء کرام کا معاملہ جو تھا، وہ لوگ خاص طور پر فرائض کا تو اہتمام کیے بغیر بندہ اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے تھے، اشراق کی نماز بھی پڑھتے تھے، چاش کی نماز بھی پڑھتے تھے، ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت، اوابین بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، تہجد کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور ان کی نماز مشاہدے والی نماز تھی۔ حدیث احسان میں اللہ تعالیٰ بارے میں، احسان کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ صوفیاء کی نماز تھی، مشاہدہ ہوتا تھا، بغیر مشاہدے کی کوئی نماز نہیں ہوتی تھی ان کی۔ حدیث نمبر 1299، باب ما جاء فی النہی عن الدنیا، خرید و فروخت میں استثناء کی ممانعت۔ حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی حدثنا عباد بن العوام اخبرنی سفیان بن حسین عن یونس بن عبید عن عطاء عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية الا ان يعلم هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه من حدیث یونس بن عبید عن عطاء عن جابر۔ خرید و فروخت میں استثناء کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع، محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ اور غیر معلوم چیز کے استثناء سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اس سند سے، یعنی بواسطہ یونس بن عبید اور عطا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے غریب ہے۔ محاقلہ اور مزابنہ کی تعریف اس سے پہلے گزر چکی ہے، البتہ مخابرہ کہتے ہیں زمین کو بٹائی پر دینا، زمین کو بٹائی پر دینے کو مخابرہ کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1300، باب ما جاء فی کراہیت بیع الطعام حتی یستوفیہ۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن طاؤوس عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع طعاما فلا یبیعه حتی یستوفیہ۔ قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله، وفي الباب عن جابر وابن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وقد رخص بعض اهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يقال ولا يوزن
مما لا يؤكل ولا يشرب ان يبيعه قبل ان يستوفيه وانما التشديد عند اهل العلم في الطعام وهو قول احمد و اسحاق۔ قبضے سے پہلے غلہ بیچنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلہ خریدے وہ اسے قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہر چیز کا یہی حکم ہے، غلہ ہی نہیں بلکہ جو چیز بھی بیچی جائے خریدی جائے، خریدنے کے بعد پہلے قبضہ کرنا، اپنے انڈر میں قبضے میں آنے کے بعد اس کو بیچنا چاہیے۔ آپ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک چیز خریدا، ابھی آپ میرے حوالے نہیں کیے، میں لیا نہیں، اس سے پہلے پھر دوسرے کو بیچ دے رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ قبضے سے پہلے بیچنا درست نہیں ہے، پہلے اپنے قبضے میں لے لینا، اس کے بعد پھر اس کو فروخت کرنا۔ اس باب میں حضرت جابر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے، اکثر علماء کا اس پر عمل ہے، انہوں نے خریدار کے قبضہ کرنے سے پہلے بیچنے کو مکروہ کہا ہے۔ بعض علماء نے قبضے سے پہلے ایسی اشیاء کے بیچنے کی اجازت دی ہے جن کا وزن اور ناپ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ناپے جانے والی بھی نہیں ہے، تولے جانے والی بھی نہیں ہے، تو قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا جائز ہے، اور نہیں وہ کھائی پی جاتی ہے۔ اچھا، ناپی جانے والی بھی نہیں ہے، تولے جانے والی بھی نہیں ہے، اور کھانے پینے کی چیز نہیں ہو، اشیاء خوردنی کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے، تو اس میں گنجائش ہے اور اجازت ہے کہ اس کو قبضے سے پہلے بیچا جائے۔ علماء کی نظر صرف کھانے پینے کی چیزوں میں سختی ہے، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی قول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدا تو جب تک اس پر قبضہ نہیں کیا، اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، دوسرے کو نہیں بیچ سکتا۔ حدیث نمبر 1301، باب ما جاء فی النہی عن البیع علی بیع اخیہ۔ حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، وفي الباب عن ابي هريرة وسمرة حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصوم الرجل على صوم اخيه، ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض اهل العلم هو الصوم۔ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرنا، ایک شخص ایک دکان پر ایک چیز خرید لیا، اس کے بارے میں وہ معاملہ طے ہو رہا، گفتگو کر رہا، دوسرا آگے بڑھا یہ چیز میرے کو بیچ دو، یہ درست نہیں ہے۔ سودے پر سودا کرنا، ایک شخص خریدنا چاہ رہا، ابھی ان گفتگو کر رہا ہے، کوئی دوسرا بیچ میں آگے بڑھا یہ چیز میرے کو دے دو، میرے کو ہونا ہے، یہ درست نہیں ہے، درست نہیں نا، غلط ہے یہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اور نہ کوئی دوسرے کے پیغام میں نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے۔ ایک شخص کے بارے میں ابھی غور ہو رہا ہے، سمجھے، نکاح کا پیغام پہنچا ہوا ہے، دوسرا بھی بھیج رہا فوراً، تو یہ درست نہیں ہے۔ کب بھیج سکتا ہے؟ جب اس کو معلوم ہو جائے کہ پہلے جو رشتہ ان کے پاس آیا تھا انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، رد کر دیا ہے۔ ہاں، غور و فکر چل رہا ہے، مختلف زاویوں سے غور کر رہے ہیں وہ لوگ، تو ایسے وقت بھیجنا پھر درست نہیں ہے۔ مختلف زاویے الگ الگ طریقے سے اب ایک رشتہ آیا ہے، لوگ تحقیقات کرتے نہ ہوئے، ابھی تحقیقات کر رہے ہیں، ابھی غور و فکر میں ہیں وہ لوگ، کوئی جواب نہیں دیا قطعی، ہاں میں یا نہیں میں جواب نہیں دیا، اور غور و فکر چل رہا ہے، تو ایسے وقت پہ پیغام بھیجنا درست نہیں ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور سمرہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت منقول ہیں۔ حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے، آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کی قیمت پر قیمت نہ لگائے۔ بعض علماء کے نزدیک اس حدیث میں بیع سے قیمت لگانا مراد ہے۔ آپ ایک چیز خرید رہے ہیں 1000 میں، کوئی دوسرا آگے والا نہیں میرے کو 1200 میں دے دو۔ کبھی کیا ہوتا ہے، ایسا کیوں کرتے ہو لوگ؟ سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، ارے اب ان 1200 میں لے رہا تو یہ چیز 1200 کی ہوں گی، پھر میرے کو نہیں دیں گا، ان بول کے اپن 1200 روپے بولتے اس کو، ٹھیک ہے 1200 میں دے دو بولتے۔ تو یہاں پر اصل مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے بھائی کو، دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے اور اس کی دل شکنی کرنا ہے، اس سے منع کیا، اس کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے، اس کا دل توڑنا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور کسی کا دل رکھنا، اس کی دل جوئی کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اسلام میں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور مختلف باتیں بیان کرنے لگا، کسی چیز کے بارے میں بیان کر رہا تھا، تو حضرت غور سے سنتے رہے۔ اس شخص کے جانے کے بعد آپ کے ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت یہ سب تو آپ کو معلوم ہی ہے،
آپ اس شخص سے کہہ دینا تھا، فرما دینا تھا کہ یہ سب مجھے معلوم ہے. تو حضرت فرمایا سننے میں کیا حرج تھا، سن لیا میں. اگر میں بولتا معلوم ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا تھا، بیچارہ غمگین ہو جاتا تھا. جیسے کوئی کسی کو بیان کرنے جا رہے ہیں، سمجھا رہے معلوم ہے، بیٹھیے خاموش بولے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. اسے سن لینا چاہیے. تو اس میں بھی چونکہ ایک پہلو دل کو تکلیف پہنچانے کا ہے. ایک شخص کا پیغام گیا ہے، اس کے بارے میں غور کر رہے تھے، پھر دوسرا پیغام آیا تو ان کو اس سے پہلے پیغام سے زیادہ اچھا مناسب معلوم ہوا تو ان کی رائے ادھر بھی ہو سکتی ہے. اس طرح اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہو سکتی ہے نہیں بلکہ ہو ہی جاتی ہے. جی. حدیث نمبر 1302 باب ما جاء فی بیع الخمر والنہی عن ذلک، شراب بیچنے کی ممانعت. حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا المعتمر بن سلیمان قال سمعت لیثا يحدث عن يحيى بن عباد عن انس بن ابي طلحة انه قال يا نبي الله اني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال احرق الخمر واكسر الدنان. وفي الباب عن جابر بن عائشة وابي سعيد بن مسعود وابن عمر وانس حديث ابي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده وهذا صح من حديث الليث. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے زیر نگرانی یتیموں کے لیے کچھ شراب خریدی تھی اور ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب. اس وقت جس وقت ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت خریدے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بہا دو اور مٹکے توڑ دو. اس باب میں جابر، عائشہ، ابو سعید ابن مسعود ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہ سے روایات مروی ہیں. ثوری نے حدیث ابو طلحہ بواسطہ سدی اور یحییٰ بن عباد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کے ابو طلحہ ان کے پاس تھے، اور یہ حدیث لیث کی روایت سے زیادہ صحیح ہے. چونکہ شراب کی حرمت کا حکم آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس کو اچانک حرام قرار نہیں دیا گیا. پہلے کہا گیا کہ شراب پیے ہوئے نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب مت جاؤ. پھر اس کے بعد اس کے بارے میں کہا گیا کہ گندگی ہے، پھر اس کی حرمت کا حکم آ گیا. تو اس وقت پورے صحابہ جن کے پاس بھی شراب کے مٹکے تھے، شراب موجود تھی گھروں میں، وہ سب پورے بہا دیے. اتنی شراب بہی اس وقت کے مدینے کی گلیوں میں ہر طرف شراب نظر آ رہی تھی. جب تو صحابہ کرام جیسے ہی کوئی حکم نازل ہوتا تو فوراً اس پر عمل کرتے تھے. ایسے یہ صحابی بھی آ کر پوچھے حضور سے تو آپ فرمائیں گے شراب کو تو اب استعمال نہیں کر سکتے چونکہ حرام ہو گئی ہے، اس کی حرمت کا حکم آ گیا ہے، لہذا وہ بہا دو اور اس کے مٹکے بھی توڑ دو، تاکہ بندہ گناہ کے اسباب کے قریب گیا تو گناہ میں پڑ جاتا. اس لیے اس کے اسباب سے بھی روکا گیا. دوائی اسباب مطلب راستے اس کے، یعنی گناہ کا جو راستہ ہے، راستے پر اگر چل پڑے تو گناہ یقیناً اس سے صادر ہو جائے گا، سرزد ہو جائے گا. اسی لیے زنا کے بارے میں بھی کہا کہ زنا مت کرو نہیں کہا قرآن، بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اس کے جو دوائی ہیں، فلم ہے، ٹی وی ہے، مختلف مناظر ہیں، پوسٹرز وغیرہ ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے انسان قریب پہنچ سکتا ہے گناہ کے، اس لیے اس سے منع کیا گیا. تو مٹکوں کو بھی توڑ دینے کا حکم دیا گیا کہ گناہ کے قریب لے جانے والی کوئی چیز موجود بھی رہی تو کبھی انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو سکتا ہے اس کے اسباب اور ذرائع کی وجہ سے. اسی لیے بالکل یا طور پر شراب بھی بہا دو اور مٹکوں کو بھی توڑ دو. اس سے پہلے جو حدیث گزری ہمارے پچھلی نشستوں میں جی، کہ اس میں یتیم کا اگر مال ہو، اگر اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے شراب خریدی گئی ہو تو اس کو بہانے کے بجائے اس کا شرکہ وغیرہ بنایا جا سکتا ہے. اس کی کچھ گنجائش اگلی احادیث میں گزر چکی تھی. تو جبکہ وہ چیز حرام ہے تو پھر حرام چیز سے یعنی شرکہ وغیرہ بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ فرمائے تھے کہ اس کی تاثیر اگر بدل گئی تو حکم بدل جائیں گے. ہاں، شرکے میں تاثیر بدل جاتی ہے شراب کی. جی، سرکہ اگر شراب جا کر سرکے میں تبدیل ہو جائے، سرکہ بن جائے تو درست ہے، ورنہ بنانا نہیں ہے. شراب کو سرکہ بنانا نہیں ہے. شراب رکھی ہوئی تھی، رکھے اس کو ایک عرصہ گزر گیا اور وہ سرکے میں بدل گئی، تبدیل ہو گئی، اس کی ماہیت بدل گئی، حقیقت بدل گئی. تو جب یہ حکم ہے، اس لیے ایک صحابی آگے کی حدیث میں آ رہا ہے کہ شراب کو کیا سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک چیز حرام ہے، آپ اس کے استعمال کے لیے مختلف حیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. شریعت میں حرام کو حلال کرنے کے لیے کوئی حیلہ بہانہ تلاش کرنا قطعاً درست نہیں ہے. ہاں، حلال چیزوں میں یا کسی
بھلائی کی چیز میں، فائدے کی چیز میں کوئی تدبیر کر رہے ہیں ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے حکم کی فرضیت کو ساقط کرنے کے لیے اپنے اوپر سے، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں اکثر لوگ حیلہ کرتے ہیں، 1 سال گزرنا شرط ہے، 1 سال گزرنے سے پہلے اپنی ملکیت سے دوسری ملکیت میں منتقل کر دیتے دوسرے کی ملکیت میں، تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچیں۔ 1 سال جب گزرا ہی نہیں تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں، پھر 11 مہینے ہوتے ہی ان کے پاس سے لے لیتے، تو یہ بھی حرام ہے، ایسے حیلے کرنا درست نہیں ہے ایسا۔ حدیث نمبر 1303 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس بن مالك قال سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ايتخذ الخمر خلا قال لا هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا شراب کا سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شراب کو استعمال میں لانے کے لیے اس کو سرکہ بنانے کی گنجائش ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ حدیث نمبر 1304 حدثنا عبداللہ بن منیر قال سمعت ابا عاصم عن شبیب بن بشر عن انس بن مالک قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له۔ هذا حدیث غریب من حدیث انس وقد روی نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ شراب نچوڑنے والا، نچوڑوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، جس کے لیے اٹھائی جائے، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، اور جس کے لیے خریدی جائے، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی کسی بھی قسم سے اس میں تعاون کرنا، اس میں مدد کرنا حرام، اس پر لعنت ہے اور حرام ہے۔ جی بھائی سود کے جیسی حرمت سمجھیے۔ جی ہاں، سود کے جیسی۔ سود اور شرابی ہی بول کے نہیں، کوئی بھی گناہ کا کام اس میں کسی قسم کا اگر آپ مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تو پھر وہ چیز شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب لا کر دینے والا رہا، اس کی مدد ہو رہی ہے، شراب مل جا رہی ہے اس کو آسانی سے، تو اسی لیے کہا گیا کہ جس قسم کا بھی تعاون ہو گناہ کے کام میں وہ گناہ ہی شمار ہوگا۔ اور یہ لعنت میں سب پورے لوگ آئیں گے، نچوڑنے والا بھی آئیں گا، جس کے لیے نچوڑی جا رہی ہے وہ بھی آئیں گا، پینے والا بھی آئیں گا، اور اس کے لیے لانے والا بھی آئیں گا۔ جیسے لوگ منگاتے نا بعض لوگوں سے، بچوں سے، ایسا سگریٹ لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ بول کے، یہ بھی درست نہیں ہے لا کے دینا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ صرف شراب اور سود یہ خاص نہیں ہے جی، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ، جی، کسی بھی گناہ میں کسی قسم کا تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ شریعت میں حرام ہے اور ناجائز ہے۔ جی۔ حدیث نمبر 1305 باب ما جاء فی اختلاف المواشی بغیر اذن الارباب۔ حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف عبد الله عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب ولا يحمل۔ وفي الباب عن ابن عمر وابي سعيد حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح هو العمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال علي بن المديني السماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة۔ مالک کی اجازت کے بغیر دودھ دوہنے کا کیا حکم ہے؟ ایک شخص کی بکریاں ہیں، ایک شخص گزر رہا ہے وہاں سے، مسافر ہے، اور اس کو بھوک لگ رہی ہے، تو بکریوں کا دودھ دوہ کر پی سکتا ہے یا نہیں مالک کی اجازت کے بغیر؟ مطلب نچوڑنا، نتھارنا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کے مویشیوں پر گزرے تو اگر ان کا مالک موجود ہو اور وہ اجازت بھی دے دے تو اس کا دودھ دوہ کر پیے، اور اگر وہاں کوئی نہ ہو تو 3 مرتبہ آواز دے، اگر جواب آئے تو اسے اجازت لے، اگر کوئی جواب نہ دے تو دوہ کر پیے لیکن ساتھ نہ لے جائے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث سے سمرہ حسن غریب صحیح ہے، اور بعض علماء کا اس پر عمل ہے، امام احمد اور امام اسحاق اس کے قائل ہیں۔
علی بن مدینی فرماتے ہیں حسن کا سمرہ سے سماع صحیح نہیں ہے، بعض محدثین نے سمرہ سے حسن کی روایت میں کلام کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ سمرہ کے صحیفے سے روایت کرتے ہیں۔ اب دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حسن حدیثی غریب کا ذکر نہیں کریں۔ جی، یہ مختلف اعتبارات ہیں سمجھے، ایک اعتبار سے حسن ہے، ایک اعتبار سے غریب ہے، پھر ایک اعتبار سے صحیح ہے۔ اور اگر حدیث ضعیف بھی ہے تو تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا جائز ہے، خاص طور پر فضائل اعمال میں۔ اگر کسی عمل کی فضیلت سے متعلق ہے حدیث اور ضعیف درجے کی بھی ہے تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اچھا، اگر میں بکریوں کا دودھ نچوڑ رہا ہوں، جی، وہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم کو جب بھوک لگ رہی ہو، شرط یہ ہے کہ مسافر ہو، تم کو بھوک لگ رہی ہو اور تم بکریوں کا دودھ نچوڑ کے پینا چاہتے ہو تو پہلے 3 بار آواز دو۔ جی، اگر اس کا مالک، بکریوں کا مالک وہاں پر موجود ہو تو اس سے اجازت لے لو۔ جی، اگر اس کا مالک موجود نہیں ہے تو تم 3 بار آواز دو۔ 3 بار آواز دینے کے بعد بھی اگر کوئی جواب نہیں آیا تو پھر اس کے بعد تمہارے کو نچوڑ کے دودھ پینے کی اجازت ہے۔ جی، یہ ہو گیا۔ اگر جب ہم نچوڑ رہے ہیں اور دودھ ابھی نہیں پی، ابھی نچوڑ رہے ہیں، یا پھر ہم نچوڑ لیا اب دودھ پینا شروع کرنے والے ہیں، تو اچانک جب مالک آ جائے تو پھر ایسی صورت میں اجازت لینا اس سے۔ اچھا، جیسے شکار کے بارے میں بھی ہے نا، آپ تیر چلائے، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر مارے، ہرن کو لگ گیا، اب آپ پہنچے تک ہرن زندہ ہے تو ذبح کرنا ہے، وہاں پر نہیں ذبح کرے مر گیا تو ختم، حرام ہو جاتا ہو، کیونکہ ذبح ایک اختیاری ہے، ایک اضطراری ہے۔ اختیاری ہو تو جانور آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے تو آپ کاٹ سکتے، ذبح کر سکتے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ ہرن ہے، فرار ہو رہا، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، آپ تیر مارے، تیر لگتے ہی اگر وہ ختم ہو گیا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر مارے تھے آپ تیر تو وہ حلال ہے۔ اگر قریب پہنچنے تک مر گیا تو حلال ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلانے کے بعد، لیکن قریب پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں زندہ ہے، اس کے اندر جان باقی ہے تو پھر اس کو ذبح کر دینا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی سمجھے، مالک اگر آ گیا تو اس سے اجازت لینا ہے۔ غالباً ہجرت کے موقع پر حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایک مقام سے گزرے تو وہاں کے چرواہے سے اجازت لے کر بکری کا دودھ دھو کر نوش فرمائے اور پھر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرے تو آپ کے دستے مبارک کی برکت سے جتنا دودھ نتھارا گیا تھا پھر اتنا دودھ آ گیا اس کے تھنوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جیسا کہ امام ترمذی کا طریقہ ہے کہ کسی پر کلام ہوا ہے اگر سلسلے سند میں کسی راوی پر تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ علی بن مدینی یہ ناقدین حدیث میں ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، جلیل القدر امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسن کا جو ذکر آیا ہے اس میں ان کا سمرہ سے سماع ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ بعض اہل محدثین ان کی روایت میں کلام کیے ہیں اور یہ کہے ہیں کہ وہ براہ راست سمرہ سے بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ سمرہ کا ایک صحیفہ ہے، کتاب ہے، اس سے وہ نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1306، باب ما جاء فی بیع جلود المیتۃ والاسنام، مردار کی کھال اور بتوں کا بیچنا کیسا ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميتة فانه يطلى به السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوها ثم باعوه فاكلوا ثمنه وفي الباب عن عمر وابن عباس حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت حرام فرمائی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار کی چربی کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس سے کشتیوں کو ملا جاتا ہے اور چمڑوں پر بطور تیل استعمال کی جاتی ہے۔ چربی کا استعمال کشتیوں کے لیے بھی ہوتا ہے، کشتیوں کو لیپا جاتا ہے اس سے، اور چمڑوں پر بھی بطور تیل استعمال کی جاتی ہے، یعنی جوتے جو بنائے جاتے تھے چمڑے کے اس پر، اور لوگ اسے چراغ جلاتے ہیں
چراغ میں تیل جو ڈالا جاتا ہے اس کی جگہ یہ چربی بھی استعمال ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلایا پھر بیچا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ اس باب میں حضرت عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے، حدیث جابر حسن صحیح ہے اور اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز سے منع کیا گیا تو اس کو اس انجام دینے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو ایک دوسری صورت دی جا رہی ہے، تو یہ بھی درست نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں حضور فرمائیں گے قیامت کے قریب میری امت شراب کو دوسرا نام دے گی، شراب کو شراب نہیں کہیں گے، یہ شراب نہیں ہے بھائی، دیکھنے میں شراب دکھ رہی لیکن اس کا نام یہ ہے بولیں، لیکن بیئر، ہاں شراب کا ایک نام بیئر بول کے رکھے جی، کیا بولے تو حالانکہ ملتی ہو شراب کی دکان میں جی، کیا بولتے بیئر میں 0 الکوہل رہتا ہے، اس میں شراب وغیرہ نہیں رہتا، لہٰذا جو ہے اس کو پیا جا سکتا ہے۔ ہاں تو یہود پر اللہ تعالیٰ نے چربی کو حرام قرار دیا تھا تو انہوں نے کیا کیا، اس کو پگھلا دیا، اب چربی نہیں رہے، وہ پگھلا کے بیچ دیا اس کو اور اس کی قیمت کھا گئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ تو اس بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ کسی چیز کو جب حرام قرار دیا گیا ہے تو اس کو اختیار کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے یا اس کو اپنانے کے لیے کوئی طریقہ، کوئی حیلہ اور تدبیر کرنا درست نہیں ہے۔ تو یعنی چربی سے جو لوگ چربی کا تیل جو استعمال کرتے ہیں بعض ہوٹلوں میں، مردار کی چربی ہے یہاں پر مراد اس سے، اچھا زندے اس کی جانور کی، وہ اس کے مطلب حلال جانور کی نہیں، مردار جانور کی۔ اب مردار ہو تو اب جو جانور حرام ہے سمجھے، کتا ہے، خنزیر ہے، وہ بھی ہو سکتا، یا جو جانور حلال ہے لیکن حلال طریقے سے اس کو ذبح نہیں کیا گیا، مرا ہوا جانور ہے، یا کوئی یہودی اس کو ذبح کر دیا، یا کوئی مشرک ذبح کر دیا، مجوسی بتوں کی پرستش کرنے والا، تو حرام ہو جائیں گا۔ بکرا بھی ان ذبح کرا تو حرام ہو جائیں گا، کیونکہ ذابح کا مسلمان ہونا شرط ہے، یا اہل کتاب نصرانی بھی ہے تو چونکہ ان اللہ کو ماننے والا ہے چل جاتا۔ عیسائی کا بھی ذبیحہ درست ہے ہمارے پاس، البتہ مشرک ہے، مجوسی ہے، کافر ہے تو اس کا ذبیحہ درست نہیں ہے، کیونکہ ذابح کا مسلمان ہونا اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہونا شرط ہے۔ کیونکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور کیا ہے نا جی، احادیث میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ جی، تو یہ جو یہودی اور عیسائی ہے یہ تو اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہیں نا۔ تو یہودی اور عیسائی میں بھی مختلف فرقے ہیں، اس میں عیسائیوں میں خود مختلف فرقے، ایک فرقہ تثلیث کا قائل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، 3 خدا ہے ہوتا، ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ خدا مانتا، یہ بھی شرک ہے، اور ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، یہ بھی شرک ہے بھی۔ تو اس میں موحد بھی ہیں بھائی، پورے مشرک یا پورے کافر یا پورے غلط عقیدے کے نہیں ہیں، کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل کرنے والے ہیں، ویسے لوگ بہت کم ہیں، ویسے عیسائی وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، وہ جی جی۔ تو شریعت ویسے اگر عیسائی ذبح کر رہے ہیں تو جائز ہے جی، ویسے عیسائی جی، اور جواز کا مطلب کیا ہے، آپ کے لیے وہ کھانا واجب نہیں ہے، اگر ایسی کہیں نوبت آ گئی ہے، آپ دعوت میں مدعو ہیں، جیسے امریکہ میں رہتے ہیں نا، کرسچنوں کی طرف سے دعوت وغیرہ مدعو ہیں، وہاں پر ایسی نوبت آ گئی تو کیا حکم ہے، کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ تو ہر جائز کام کرنا ضروری نہیں ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، قرآن میں آیا، عیسائی سے، یہودی عورت سے نکاح درست ہے بلکہ آیا، حلال ہے، تو کیا ہر حلال کام کرنا ضروری ہے کیا؟ یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، سب کرنے کا حکم ہے کیا؟ حلال ہے، بس اس کی حلت کا اعتقاد رکھنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص غالدان اچھی طرح صاف کر کے دھو دیا، بالکل نیٹ، ایسا دھویا کہ ابھی نیا خرید کے لایا جیسا معلوم ہو رہا، مفتی صاحب سے جا کے پوچھا مسئلہ، غالدان میں پانی پی سکتے کیا بول کے؟ جائز ہے پینا، لیکن طبیعت آپ کی گوارا کر دیں، غالدان و غالدانی سے ہو کتنی بھی اچھی طرح دھو اس کو صاف آپ، تو ہر جائز کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، مطلب یہ ہے کہ فرض ہے، واجب ہے کیا؟ نہیں ہے، اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو کر سکتے ہیں، تو ہر جائز کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اہل کتاب میں بھی وہی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح درست ہے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں،
بس اس پہ اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مان رہے، نبی نہیں مان رہے، تو وہ تو حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد آپ کو بھی ماننا شرط ہے ان کے لیے. نہیں مان رہے تو نہیں مانے تو کافر نہیں رہیں گے، عیسائی رہیں گے، وہ لوگ کرسچن مذہب عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر رہیں گے. اچھا، لیکن ایسے عیسائی آٹے میں نمک کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے. اصل اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے. تورات میں تحریف ہو گئی، انجیل میں تحریف ہو گئی، اور ان کے دین کی جو اصلیت اور حقیقت تھی وہ آج باقی نہیں رہی. تحریف مانے بدل دیا اس کو، بدل دیے وہ لوگ اپنی طرف سے. عیسائی اور یہودی تورات اور انجیل میں اپنی طرف سے کلمات ملا دیے، جو چیز نہیں ہے وہ شامل کر دیے، اور جو چیز ہے وہ نکال دی. حضور پاک علیہ السلام کی تعریف جگہ جگہ موجود ہے تورات میں، انجیل میں. ایک یہودی بھی غالباً کوئی حضور پاک علیہ السلام کے سامنے تلاوت کرتا تورات کی، لیکن کتاب میں جہاں حضور کے اوصاف وغیرہ بیان کیے جا رہے تھے تورات میں، وہاں پر ایسا ہاتھ رکھ دیتا اپنا. اور یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، اگر کسی معزز شخص سے، قوم میں جو معزز ہوتا تھا، ایک معتبر شخص ہوتا تھا، اس سے گناہ ہوتا تو پیسے لے کے اس کو چھوڑ دیتے تھے، حج جاری نہیں کرتے تھے. اگر کسی کمتر شخص سے گناہ ہوتا، مالی اعتبار سے، سوسائٹی میں، معاشرے میں جس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا تو اس پر سزا نافذ کرتے تھے. اور حضور پاک علیہ السلام کے اوصاف، فضائل، کمالات کا جو ذکر انجیل میں اور تورات میں کیا گیا تھا وہ بھی بیان نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے. تو یعنی آخری بعد میں یہ یعنی خلاصہ مختصر یہ ہے کہ جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے حیلہ بہانہ کر کے، کوئی تدبیر کر کے اس کو حلال کرنا یہ درست نہیں ہے. بنی اسرائیل کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے روک دیا گیا تھا، کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس دن تھا، عبادت کا دن تھا. تو عبادت کے دن صرف عبادت کرنا ہے، یکسوئی پوری عبادت کے لیے ہونا ہے. مچھلیوں کا شکار حرام قرار دیا گیا، اور اتفاق سے ان کی آزمائش کے لیے وہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں پورا سمندر کے قریب آ جاتے تھے، پورا سا بالکل شکار کے قابل، آسانی سے شکار کیے جا سکتے تھے. اور اسی دن ان کو شکار سے منع کیا گیا. تو وہ لوگ کیا کیے، اس کے لیے وہ سمندر میں سے راستے بنا کے، نالیاں بنا کے گڑھے کھود دیے، خود بخود نالی بنا دیے. ادھر سے پانی آ رہا تو مچھلیاں بھی آ جائیں گے نا تیر کر، اس میں سے دوسرے دن آ کے شکار کر لیتے تھے. تو ایسا بھی نہیں کرنا، ایسا بھی نہیں کرنا، کوئی تدبیر، کوئی حیلہ وہ نہیں کرنا. تو اس میں تعلیم کیا ہے اس واقعے میں، جو مچھلی کا آپ جو بیان مچھلی کا واقعہ جو ہے اس میں بیان کرنا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو کسی مختلف بہانے یا کسی تدبیر سے، کسی حیلے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. خلاصہ یہ ہے اس کا. حدیث نمبر 1307، باب ما جاء فی کراہیت الرجوع من الہبۃ، ہبہ واپس لینے کی ممانعت. حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی حدثنا عبد الوهاب الثقفی حدثنا ایوب عن عکرمۃ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس لنا مثل السوء العائد فی ہبته كالكلب يعود فی قیئه. وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لاحد ان يعطي عطيه فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفات ذمیمہ کا اپنانا ہمارے مسلمانوں کے شایان شان نہیں. جو بری صفتیں ہیں، جو خراب عادتیں ہیں، ان کو اپنانا یہ مسلمان کی شان نہیں. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اچھی صفتوں کو اختیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے. ہبا کی ہوئی چیز واپس لینے والا اس کتے کے جیسا ہے جو اپنی قید چاٹ لیتا ہے. اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ تحفہ دے کر واپس لے، البتہ والد اپنے بیٹے کو عطیہ دے کر واپس لے سکتے ہیں. کسی کو والد کے اگر کوئی دوسرا جو ہے تحفہ دے کے واپس لے رہا ہے تو حرام ہے، حرام ہے، درست نہیں ہو. وہ ایسے ہی ہے جیسے کتا خے کر کے چاٹ رہا، تو اتنی خراب بات ہے کسی کو تحفہ دینے کے بعد واپس لینا. حدیث نمبر 1308، حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب انه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته ومن وهب هبة بغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها وهو قول الثوري وقال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده۔ محمد بن بشار نے بواسطہ ابن ابی عدی حسین معلم عمرو بن شعیب اور طاؤس حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً روایت کی۔ حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے، با صحابہ اکرام اور دیگر علماء کا اس پر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے محرم رشتہ دار کو عطیہ دے اسے واپس لوٹانے کا کوئی حق نہیں، اور کسی غیر کو دیا تو واپس لے سکتا ہے بشرطے کہ اس کا بدلہ نہ لیا ہو۔ ایک شخص اپنے رشتہ داروں کو تحفہ دیا، واپس نہیں لے سکتا، رشتہ دار نہیں ہے، ایک عام آدمی کو کسی کو بھی ایک تحفہ دیا تو اس وقت تک کب واپس نہیں لے سکتا جبکہ تحفے کا جواب اس کو مل چکا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو تحفے میں گھڑی دیا، سمجھے گھڑی کچھ بھی کوئی ایک چیز دیا، اب جو شخص تحفہ قبول کیا تھا ان بھی اس کے جواب میں تحفہ دیا اس کو۔ جیسے پہلے بھی طریقہ تھا نا، کوئی کچھ لا کے دیتے تو گھر میں سے ان کے پاس سے بھی کچھ بھیجاتے تھے، خالی نہیں بھیجاتے تھے، برتن وغیرہ جو بھی لے کر آتے تھے۔ تو اگر تحفے کا بدلہ لے لیا ہے تو پھر اب واپس نہیں لے سکتا ہوں تحفہ۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے لیے دیا ہوا عطیہ واپس لینا جائز نہیں، البتہ والد اپنے بیٹے کو عطیہ دے تو واپس لے سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیث سے استدلال کیا کہ والد کے علاوہ کوئی دوسرا شخص عطیہ دے کر واپس نہیں لے سکتا۔ والد کو جو اجازت دی گئی ہے وہ حدیث کے ذریعے ثابت ہے، صرف والد کو اختیار ہے کہ اگر اپنی اولاد کو تحفہ دے تو واپس لے سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1309 باب ما جاء فی العرایا ورخصۃ فی ذلک۔ حدثنا حناد حدثنا عبدۃ عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة الا انه قد اذن لاهل العرايا ان يبيعوها بمثل خرصها وفي الباب عن ابي هريرة وجابر حديث زید بن ثابت هكذا رواه محمد بن اسحاق هذا الحديث ورواه ايوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن انس النافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة وبهذا الاسناد عن ابن عمر عن زید بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في العرايا فيما دون 5 اوسق وهذا اصح من حديث محمد بن اسحاق۔ عرایا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو اپنے باغ میں سے کھجور عاریتاً کھانے کے لیے دے، پھر اس کو عارضی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے۔ عاریتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے گھر میں، بازو والوں سے، پڑوس میں سے، رشتہ داروں سے لے لیتے ہیں، اس کو استعمال کر کے پھر دے دیتے ہیں، پھر اس کو موہوب لہو کا دشوار گزرے تو اس کے بدلے اس کو اتاری ہوئی کھجوریں دے دے۔ عرایا کا مطلب یہ ہے، وہی عاریتن سے ہے، یہ عاریتن دینا۔ تو باغ میں سے کھجور عاریتن کھانے کے لیے دیا، پھر بعد میں اس کو اچھا نہیں معلوم ہوا، دشوار گزر رہا کہ میں اس کو نہیں دینا چاہیے تھا بلکہ، تو پھر اس کے بدلے اتاری ہوئی کھجوریں دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک درخت پر کھجور لگے ہوئے ہیں، اس طرح بیچنا ایک صورت ہے، اور کھجور توڑنے کے بعد بیچنا ایک الگ صورت ہے۔ تو اگر اس کو پہلے کھجور لگے ہوئے دے دیا تھا درخت پہ سے، تو اب توڑے ہوئے کھجور دے دے اس کو، یہ صورت ہے عرایا کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا، البتہ عرایا والوں کو اندازے کے مطابق بیچنے کی اجازت دی۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور جابر رضی اللہ عنہما سے روایت مذکور ہے۔ محمد بن اسحاق نے زید بن ثابت کی روایت اسی طرح بیان کیا۔ ایوب عبید اللہ بن عمر اور مالک بن انس نے بواسطہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ اس اسناد سے بواسطہ ابن عمر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق یعنی 60 صاع سے کم میں عرایا کی اجازت دی ہے۔ یہ روایت محمد بن اسحاق کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1310 حدثنا بکر بن حدثنا زید بن حباب عن مالک بن داود بن الحسین عن ابی سفیان مولا ابن احمد عن ابی هریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارخص فی بیع العرایا فیما دون 5 اوسق او کذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق یا اس سے کم ہونے کی صورت میں عرایا کو بیچنے کی اجازت دی ہے۔ کمی بیشی نہیں ہونا ہے، چونکہ کمی بیشی ہو تو پھر ناپی جانے والی چیز ہے یا تولے جانے والی ہے تو اس میں ربا حرام ہے۔ اندازے سے بیچ رہے ہیں تو اندازے سے بھی نہیں بیچنا، بلکہ پورے توڑنے کے بعد
اس کا وزن کر کے بیچنا یہ بہتر ہے زیادہ۔ تو یہ نا جھاڑ کو اگر سیب لگا ہوا ہو یا جام انار کوئی بھی چیز اگر لگی ہوئی ہو تو اس کو توڑنے کے بعد ہی اس کو بیچا جا سکتا ہے؟ توڑنے کے بعد ہی بیچنا۔ جھاڑ پہ لگا ہوا ہے تو اندازے پہ اس کو بیچنے کی اجازت نہیں؟ جی بعض لوگ جھاڑوں کو جھاڑا خریدتے ہیں اندازے پہ، ایسا اندازے پہ ہوئے تب اس میں کیا رہتا، رضامندی رہتی اس میں، کوئی رضامندی کے ساتھ یہ کس لیے ہے بھائی؟ اب ایک کھجور کا درخت ہے، بتا دیا اور بولے کہ بھائی یہ کھجور کا درخت میں آپ کو 25,000 میں بیچ دیا، جتنے بھی کھجوراں ہیں سب آپ کے، ابھی ان لیا نہیں، قبضہ کرنا ہے، کھجوراں توڑ لینا، اس سے پہلے کوئی آفت سماوی آ گئی، آندھی چلی یا کچھ ایسا طوفان آیا یا آگ وغیرہ لگ گئی، درخت جل گیا پورا، تو پھر نقصان ہوگا نا اس میں۔ تو ایسے جو احتمالی صورتیں ان کو پیش نظر رکھ کر کہا گیا کہ بھائی بے میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا اور کسی کو نقصان نہیں ہونا، اور آفت سماوی سے خرابی ہو سکتی نا، کبھی کیڑ لگ جاتا، کبھی فصلوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی، کھڑی ہوئی فصلوں کو نقصان پہنچ جاتا، کبھی بارش کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے درخت پر رہے جب بیچنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کی کٹائی ہونے کے بعد اس کو الگ کیے جانے کے بعد بیچنا بہتر ہے، اگرچہ کہ دونوں راضی ہیں اس پر۔ جی اب جیسے آج کل اس کی مثال ہے، دیکھیے بازار میں آپ جائیں گے، مرچیوں کے الگ الگ کپے بنے ہوئے رہتے، بعض چیزوں کے چگور ہے اس کے الگ بنا کے رکھتے، لیمو کے الگ بنے ہوئے رہتے، 5 روپے میں 10 روپے میں بولتے ہیں، آپ ایک ایک چیز دیکھتے کیا ایک کپا جو سمجھ میں آ رہا لے لیتے ہو، ڈھیر لگا کے جو بیچتے۔ حدیث نمبر 1312 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زید، تو حدیث نمبر 1311 حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حسين نحوه وروي هذا الحديث عن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا في 5 اوسق او فيما دون 5 اوسق۔ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کے 5 وسق یا اس سے کم کو بیچنے کی اجازت فرمائی۔ حدیث نمبر 1312 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر۔ عرایا وہی عاریتاً دینا، کھجوروں کو باغ میں سے کھجور عاریتاً کھانے کے لیے دیے، پھر اس کو موہوب لہو کا دشوار گزرا، یعنی جس شخص کو تحفہ دیا گیا تھا اب اس کو دینا نہیں چاہ رہا، اس پر دشوار گزر رہا، تو کیا کرنا، اس کے بدلے اس کو اتاری ہوئی کھجوریں دے دے۔ مثال کے طور پر کھجور کے درخت پر کھجور لگے ہوئے ہیں، وہ بیچ دیا ان، لیکن بعد میں اس کو افسوس ہو رہا، سمجھے اس کو موہوب لہو کو دینا وہ دشوار گزر رہا، یہ دینا نہیں چاہ رہا، ہاں دشوار گزر رہا، تو اس کے بدلے اتاری ہوئی کھجوریں دے دے اس کو، یعنی جو کھجوریں الگ کر لی گئی ہیں درخت سے وہ دے دے۔ پھر انہوں نے معاہدہ کینسل بھی کر سکتا ہوں؟ ہاں اس میں کیونکہ کمی زیادتی کا بھی احتمال ہے، امکان ہے، اور اختلاف کا بھی امکان ہے، تو یہ نا پھر ایک بار معاہدہ ہونے کے بعد پھر یہ معاہدہ کینسل بھی ہو سکتا ہے؟ کینسل بھی ہو سکتا ہے، اس میں ناپے جانے والی یا تولے جانے والی چیز ہے وہ، اور ایک ہی جنس کی ہے، تو اس میں کمی زیادتی ہو سکتی نا بھائی، ربا کا بھی احتمال ہو سکتا ہے، بلکہ ایسی چیزوں سے احتیاطاً منع کیا گیا ہے۔ پہلے تو نارایا میں عاریتاً دے دیا تھا، عاریتاً دیا تھا، بیچا نہیں تھا، بعد میں سوچ رہا کہ بھائی میں اتنی عاریتاً کیا بول کے دیا انہیں؟ آپ استعمال کرو، کھاؤ بول کے دیا اس کو، اچھا پھر بعد میں اس کی نیت بدل گئی، ہاں بعد میں نیت بعد خریدا نہیں، اس کو کھا لو بول کے بولا، لیکن پھر سوچا ارے اتنے اچھے کھجورا میں اس کو ایسے فری میں دے دوں کیا بول کے، پھر معاہدہ کر رہا ہوں میں تم کو یہ بیچ رہا ہوں بول کے۔ چاہے تو روک سکتا ہے، اس کا اختیار ہے نا؟ ہاں اس کا اختیار ہے، روک بھی سکتا ہوں۔ حدیث نمبر 1312 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارخص في بيع العرايا بخرصها وهذا حديث حسن صحيح وحديث ورد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم منهم الشافعي واحمد واسحاق قالوا ان العرايا مستثنات من جملة نهى النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن المحاقلة والمزاونة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث ابي هريرة وقالوا له ان يشتري ما دون 5 اوسق ومعنى هذا عند بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راود التوسعة عليهم في هذا لانهم شكوا اليه وقالوا لا نجد ما نشتري من التمر الا بالتمر فرخص لهم فيما دون 5 اوسق ان يشتروها فيأكلوها رطبا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازے کے بدلے عرایا کے بیچنے کی اجازت فرمائی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے، بعض اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی ان میں شامل ہیں۔
وہ فرماتے ہیں بیع عرایا ممنوع سودوں مثلاً بیع محاقلہ اور مزابنہ وغیرہ سے مستثنا ہے۔ محاقلہ سے منع کیا گیا، مزابنہ سے منع کیا گیا، اس کی تعریف اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ کھیتی کو بٹائی پر دینا وغیرہ جو مختلف صورتیں ہیں، ان چیزوں سے منع کیا گیا، اس سے اس کو مستثنا کر دیا کہ کھجور کے درخت پر کھجوروں کو اندازے سے بیچنا، اس کو مستثنا الگ کر دیا اس سے۔ ان علماء نے حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے استدلال کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ 5 وسق سے کم ہو۔ بعض علماء کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سہولت کا ارادہ فرمایا، کیونکہ انہوں نے شکایت کی کہ ہم عرایا کے پھل خریدنے کے لیے کھجوریں ہی رکھتے ہیں، کھجوروں کا تبادلہ ہو رہا ہے کسی دوسرے پھل کے بدلے میں، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے وہاں پر؟ تو آپ ان کو اجازت دیے کہ چونکہ محاقلہ اور مزابنہ سے روکا گیا تھا، عرایا سے نہیں روکے، اندازے سے کھجوروں کو بیچا جا سکتا ہے، کمی زیادتی ہو سکتی، لیکن اب خریدنے والا دیکھ لینا اس کو اچھی طرح، بعد میں وہ کر نہیں سکتا۔ تو یہ صرف کھجور کے درختوں کے لیے اجازت ہے؟ ہاں، کھجور کے درختوں کے لیے، کیونکہ زیادہ تر وہاں پر کھجور کے درخت ہی تھے، اور عرب کا گزارا بھی کھجور اور پانی پر ہی تھا۔ جی۔ ازواج مطہرات میں سے فرماتی ہیں کہ 2 مہینے تک چولہا نہیں سلگتا تھا، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر آپ لوگ کیا کھاتے تھے؟ تو اسودان یعنی کھجور اور پانی، ان دونوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا کہے، کیونکہ انہوں نے شکایت کی کہ ہم عرایا کے پھل خریدنے کے لیے کھجوریں ہی رکھتے ہیں، لہٰذا آپ نے انہیں اجازت دے دی کہ 5 وسق سے کم ہونے کی صورت میں خریدیں اور تازہ کھجوریں کھائیں۔ حدیث نمبر 1313 حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا ابو اسامہ عن الولید بن کثیر حدثنا بشیر بن یسار مولا بنی حارثة ان رافع بن خدیج وسهل بن ابی حتمۃ حدثاه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن بيع المزابنة التمر بالتمر الا لاصحاب العرايا فانه قد اذن لهم عن بيع العنب بالزبيب وعن كل تمر بخرصها هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه۔ رافع بن خدیج اور سہل بن ابو حتمہ رضی اللہ عنہما سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ یعنی کچے پھل خشک کھجوروں کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا، لیکن عرایا والوں کو اس کی اجازت دی نہیں۔ آپ نے تازہ انگور کے بدلے خشک انگور بیچنے اور تخمینے کے ساتھ کسی قسم کا پھل بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس سند سے غریب ہے، کیونکہ اس سے پہلے ذکر آیا تھا کہ رطب اور تمر، تر کھجور اور سوکھے کھجور کا تبادلہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بدلنا، اب سے میں تر کھجور لے کے سوکھے کھجور دے رہا ہوں اس کے بدلے میں، تو جنس ایک ہے اور تول کر بیچے جانے والی چیز ہے، اور جو تر کھجور ہے وہ سوکھنے کے بعد ان کا وزن کم ہو جاتا، تو آپ یہ سوکھے کھجور تو 2 کلو لیے، تر کھجور بھی 2 کلو دیے، لیکن وہ 2 کلو جا کے 1.5 کلو ہو جانا ہے سوکھنے کے بعد، تو اس میں نقصان ہے ایک کا، اسی لیے اس سے منع کیا گیا۔ حدیث نمبر 1314 باب ما جاء فی کراہیت النجش، دلالی میں قیمت زیادہ لگانا۔ حدثنا قتيبة واحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا وفي الباب عن ابن عمر وانس حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كريه النجش ان ياتي الرجل الذي يوصل سلعته الى صاحب سلعته فيستام باكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد ان يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء انما يريد ان يخدع المشتري بما يستام هذا ضرب من الخديعة قال الشافعي وان نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش۔ دلالی میں قیمت زیادہ لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں نجش نہ کرو، یعنی دلالی میں قیمت زیادہ نہ لگاؤ۔ اس کی صورت بتا رہے ہیں آگے کہ ایک شخص ایسے وقت جب مشتری پہنچ گیا وہاں پر خریدنے کے لیے، ایک چیز خریدنا چاہ رہا ہے، کیا کر رہا اس کے سامنے قیمت زیادہ لگا رہا، اور اس کا مقصد خریدنا نہیں ہے بلکہ مشتری کو دھوکہ دینا ہے۔ ایک شخص جب جا کے ایک چیز پوچھ رہا 1200 میں، تو مشتری یہ سمجھتا کہ بھئی یہ 1200 کی چیز ہوں گی سمجھتا، حالانکہ 1200 کی نہیں ہو، 800 روپے کی ہے، اور وہ بھاؤ لگانے والا، قیمت لگانے والے کا ارادہ اور اس کا مقصد خریدنا بھی نہیں ہے بلکہ مشتری کو دھوکے میں ڈال کے اس سے زیادہ پیسے دلانا ہے۔ یعنی دوسرا خریدنے والا جو شخص ہے ہاں، اس کو دھوکے میں ڈال کے زیادہ پیسے دلانا مقصد، وہ مقصد ہے اس کا۔ حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے، علماء کا اس پر عمل ہے کہ نجش مکروہ ہے۔ نجش یہ ہے کہ کوئی ماہر تجارت آئے اور خریدار کی موجودگی میں تاجر کے پاس آ کر سامان کی اصل قیمت سے زیادہ مول لگائے اور مقصد خریدنا نہ ہو بلکہ محض خریدار کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، یہ دھوکے کی قسم ہے، لہذا درست نہیں ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی نجش کرے تو وہ اپنے اس فعل کے سبب گناہگار ہوگا، لیکن بے جائز ہے کیونکہ بیچنے والے نے نجش نہیں کیا۔ تب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بے درست ہوگی یا نہیں ہوگی، دھوکہ آ گیا تو بولے کہ بھائی دھوکہ دینے والا گناہگار ہے، ایسا عمل کرنے والا اپنی جگہ گناہگار ہے، بے تو اپنی جگہ درست ہے کیونکہ بائے نجش نہیں کرانا، بیچنے والا دکاندار نہیں بول رہا۔ ایک خریدار کیا کر رہا، دوسرے خریدار کو دھوکہ دینے کے لیے زیادہ ریٹ بول رہا ہے ایک چیز کا آگے، تو وہاں پر بے درست ہو جائیں گی کیونکہ مثال کے طور پر بھائی آپ کی ایک دکان ہے سمجھیے، میں آیا آپ کی دکان پر اور ایک بھی خریدار آیا، میں کیا کیا وہ خریدار کو دھوکہ دینے کے لیے ایک چیز میں آپ سے خرید رہا ہوں 1200 میں جبکہ وہ چیز ہے 800 میں، اور میرا مقصد کیا ہے اس مشتری کو دھوکہ دینا ہے اور خریدنا نہیں ہے، یعنی دوسرا خریدنے والے کو دھوکہ دینا ہے۔ دوسرا خریدنے والا یہ سمجھتا 1200 میں پوچھے تو ان ماہر ہے تجارت میں، اس کو نہیں معلوم ہے بھائی ماہر ہے یا نہیں ہے، لیکن اپن بعض جیسا اندازہ کرتے نا قیمت کا، ایک شخص پوچھا بھائی یہ 1000 روپے کی ہے کیا چیز، جو بازار آتے جاتے رہتے یا تاجروں سے جن کے تعلقات ہیں ان کو معلومات رہتے ان کو، تو وہ شخص وہاں پر کیا کر رہا، ماہر تجارت ہے، آگے 1200 میں پوچھ رہا وہ چیز جبکہ 800 روپے کی چیز ہے وہ، تو اس کا مقصد کیا ہے خریدنا نہیں ہے بلکہ جو خریدار آیا ہوا ہے اس کو دھوکے میں ڈال کے اس کو بیچ دینا ہے وہ 1200 میں وہ چیز، تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر جس کی دکان ہے جو سامان بیچنے والا ہے جی انہیں خود اگر چاہ رہا اور اس کام کے لیے دوسرے کو مقرر کرا ایسا کرو بول کے، تو یہ بھی حرام ہے، حرام ہے، ہاں، تو دونوں بھی گنہگار ہیں، دونوں بھی گناہگار ہیں۔ البتہ دکان والا نہیں چاہ رہا ایسا کرنا، دوسرا شخص اس سے خصومت یا بدلہ نکالنے کے لیے یا کوئی دوسرے مقصد سے جی دوسرے خریدنے والے کو نقصان پہنچانے کی نیت سے انہیں جو ہے یہ کام کر رہا، جی تو فی نفسی ہی خریدنا اور بیچنا یہ چیز جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، جی، لیکن جو قیمت بڑھا رہا انہیں زبردستی انہیں گنہگار ہوگا بڑھانے والا۔ جی، حدیث نمبر 1315 وما جاء فی الرجحان فی الوزن، وزن میں زیادہ دینا۔ حدثنا حناد و محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع عن سفیان عن سماک بن حرب عن سوید بن قیس قال جلبت انا ومخرفة العبدی بزم من حجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وارجح وفي الباب عن جابر وابي هريرة حديث حسن صحيح واهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال النبي صفوان وذكر الحديث۔ سوید بن قیس سے روایت ہے کہ میں اور مخرفہ عبدی مقام حجر سے کپڑے بیچنے کے لیے لائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور شلوار کا بھاؤ کرایا، میرے پاس ایک تولنے والا بیٹھا تھا جو اجرت پر تولا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تول اور جھکتا ہوا تول۔ اس باب میں حضرت جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، حدیث سوید حسن صحیح ہے۔ اہل علم وزن میں جھکاؤ کو پسند کرتے ہیں، شعبہ نے یہ حدیث بواس سے سماک ابو صفوان سے روایت کرتے ہوئے پوری حدیث بیان کی۔ ایک قوم صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اسی لیے ناپ تول میں کمی کرنا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تول کر، خاص طور پر دکانداروں کے لیے احکام ہیں کہ جھکتا ہوا تولنا ہے، تول میں ذرا زیادہ جانے دینا، 1 کلو ہے تو برابر 1 کلو نہیں تولنا، تھوڑا بہت زیادہ تولنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کم سے کم برابر تو تولنا، ورنہ اکثر ڈنڈی مارتے لوگ۔ لیکن بات چیزیں ایسی قیمتی اور مہنگی ہوتی ہیں کہ اس کو برابر ہی تولنا پڑتا، جی ہاں، ذرا بھی زیادہ اگر تول رہے ہیں تو نہیں برابر کے ہزاروں میں رہتی وہ چیز، جی، تو ویسے اگر قیمتی چیز ہے تو برابر تولنا، اگر زیادہ قیمتی نہیں ہے اب تھوڑا اس دور میں برابر بھی دے دیا تو غنیمت ہے، زیادہ کہاں سے دیتے ہو لوگ، اکثر ڈنڈیت مارتے ہیں۔ حدیث نمبر 1316 باب ما جاء فی انذار المعسر والرفق به، تنگ دست کو مہلت دینا اور اس سے نرمی برتنا۔ حدثنا ابو قریب حدثنا اسحاق بن سلیمان الرازی عن داود بن قیس عن زید بن اسلم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انذر معسرا او وضع له اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله وفي الباب عن ابي اليسر وابي قتادة وحذيفة وابي مسعود وعبادة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس باب میں حضرت ابو یسر، ابو قتادہ، حذیفہ، ابو مسعود اور عبادہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں۔ حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے اور اس سند سے غریب ہے۔ حدیث نمبر 1317 حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن شقیق عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان رجلا موسرا فكان يخالط الناس فكان يأمر غلمانه ان يتجاوزوا عن المعسر فقال الله تعالى نحن احق بذلك منه تجاوزوا عنه، هذا حدیث حسن صحیح۔
حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ ملی، البتہ یہ کہ وہ ایک امیر آدمی تھا، جب لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرتا تو اپنے غلاموں کو حکم دیتا کہ تنگدست سے درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس بات کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا اس کو بھی درگزر کر دو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک سابقہ امتوں میں ایک شخص ایسا تھا جس کے جب حساب کتاب لیا گیا تو کوئی نیکی نہیں ملی، سوائے اس کے یہ کہ وہ آدمی مالدار تھا اور لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، اور اپنے غلاموں کو، منشی کو یہ حکم دے دیا تھا کہ قرضدار کے ساتھ نرمی برتو، اگر تنگ دست ہے تو اس کو سختی مت کرو، نرمی کے ساتھ اس سے پیسے وصول کرو، نرمی کا برتاؤ کرو۔ تو اسی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ بندہ ہو کر جب نرمی کر رہا اور تجاوز کر رہا، درگزر کر رہا، تو میں تو اس کا رب ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتوں کے اس کو بھی معاف کر دو۔ سبحان۔ حدیث نمبر 1318، باب ما جاء فی مطل الغنی انہ ظلم، مالدار کا ادائے قرض میں تاخیر کرنا ظلم ہے۔ ایک شخص قرضہ ادا کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود ادا نہیں کر رہا، ٹال مٹول کر رہا، گول پھرا رہا، تو یہ بھی ظلم ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال مطل الغنی ظلم واذا اتبع احدكم على ملك فليتبع، وفي الباب عن ابن عمر والشريد حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه انه اذا احيل الرجل على ملك فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له ان يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي واحمد واسحاق، وقال بعض اهل العلم اذا تبع مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول، واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم تون۔ قال إسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم تون هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي فإذا هو معدم فليس على مال مسلم تون۔ مالدار کا ادائے قرض میں تاخیر کرنا ظلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کا ادائے قرض میں تاخیر کرنا ظلم ہے، اور جب تم میں سے کسی کو مالدار کے پیچھے لگا دیا جائے تو وہ پیچھا کرے۔ ایک شخص کسی سے قرض لیا، ادا نہیں کر سک رہا، تو اب اس کی کوئی دوسرا ذمہ داری قبول کر لیا، تو اب ذمہ دار سے پوچھنا، جو ذمہ داری لیا ہے، ضامن بنا ہے، اس سے پوچھنا چاہیے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور شرید رضی اللہ عنہ سے روایت مذکور ہے۔ حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو مالدار سے وصولی قرض پر مامور کیا جائے تو وہ اس ذمہ داری کو قبول کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اسے قبول کرے تو حوالے کرنے والا بری ہو گیا، اب قرض مانگنے والے کو حوالے کرنے والے سے مانگنے کا کوئی حق نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے قرضہ لیا اور میں تنگ دست ہو گیا، ادا نہیں کر سک رہا ہوں، تو میں کیا ایک دوسرے شخص کو بولا کہ یہ میرا ذمہ دار ہیں، آپ میرا قرض ان سے لے لیجئے، اور وہ شخص قبول بھی کر لیا ذمہ داری، ٹھیک ہے آپ کا قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ اب آپ میرے سے نہیں پوچھ سکتے، اب ان کی طرف رجوع ہونا۔ جی امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں اگر مالدار کے مفلس ہو جانے کے باعث قرض مانگنے والے کا حال تلف ہوتا ہے تو اس سے پہلے مخروص کے پاس جانے کا حق ہے۔ اور علماء نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کے قول سے استدلال کیا، وہ فرماتے ہیں مسلمان کا مال تلف نہیں ہو سکتا، مال ضائع نہیں ہو سکتا، قرضہ دینے کے بعد کوئی نہ کوئی ادا کرنا ہے اس کا مال۔ امام اسحاق فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض خواہ کو دوسرے شخص کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اسے مالدار سمجھے، لیکن وہ مفلس نکل آئے تو صورت میں مسلمان کا مال ضائع نہ ہوگا۔ میں آپ سے قرضہ لیا، اب قرضہ ادا نہیں کر سک رہا ہوں، کوئی ایک دوسرے شخص کو ذمہ داری دے دی گئی، ان ذمہ داری لے لیا، آپ سمجھے ان مالدار ہیں، اس کے بعد گئے تو ان بھی مفلس نکلا، تو کیا اب آپ کا قرضہ ختم ہو گیا؟ نہیں ہوں گا، ضائع نہیں ہوں گا، اب پھر آپ میری طرف آنا پڑتا۔ یہ ہے حدیث نمبر 1319، باب ما جاء فی المنابذۃ والملامسۃ، منابذہ اور ملامسہ۔ حدثنا ابو قریب و محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المنابذۃ والملامسۃ وفی الباب عن ابی سعید وابن عمر۔ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح ومعنى هذا الحديث ان يقول اذا نبذت اليك بشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة ان يقول اذا لمست الشيء فقد وجب البيع وان كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب او غير ذلك، وانما كان هذا من بيوع اهل الجاهلیة فنهى عن ذلك۔ منابذہ اور ملامسہ، اس کی تشریح آگے آ رہی ہے حدیث میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منابذہ اور ملامسہ سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت ابو سعید اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کہے جب میں تمہاری طرف کوئی چیز پھینکوں تو تمہارے اور میرے درمیان بے واجب ہو جائے گی،
اور ملامسہ یوں کہنا ہے کہ جب میں کسی چیز کو ہاتھ لگاؤں تو سودا ہو گیا، اگرچہ کہ اس میں سے کوئی چیز نہ دیکھتا ہو، جیسے کوئی چیز غلاف وغیرہ میں ہو۔ یہ دور جاہلیت کی بویوں میں سے ایک بے ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا۔ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اسٹال لگا ہوا ہے سمجھیے چیزوں کا، وہاں جا کے ایسا کنکر پھینک کر مار دیے کسی چیز کو، تو جس چیز کو جا کر کنکر لگ گیا وہ چیز ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا سمجھیے، اس کے جیسا تھا وہ چیز بیچنا ہی بیچنا ہے۔ ملامسہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں تو سمجھو کہ سودا پکا ہے، تو یہ دور جاہلیت کی بے ہے۔ تو اب اس میں ایک قسم کا دھوکہ ہو سکتا، ایک چیز غلاف میں لپیٹی ہوئی ہے، کور میں لپیٹی ہوئی ہے، کیسی ہے کیا ہے دیکھا نہیں، بعد میں اختلاف ہوا تو پھر دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اس لیے دور جاہلیت میں جو بویوں کے مختلف طریقے تھے اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا منابذہ اور ملامسہ کا، اس لیے اس سے منع کیا گیا کیونکہ اس میں ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ حدیث نمبر 1320، باب ما جاء فی السلم فی الطعام والتمر، غلے اور کھجور میں بیع سلم۔ بیع سلم کا مطلب یہ ہے کہ پیشگی قیمت دینا اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بعد میں لینا، آرڈر دینا، جیسا اس دور میں جو رواج ہے آرڈر دینے کا۔ حدثنا احمد بن منیان حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم، قال في الباب عن ابن ابي اوفى وعبد الرحمن بن ابزة۔ حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، اجاز السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته، واختلفوا في السلم في الحيوان، فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفیان الثوری واهل الکوفہ۔ بیع میں اگر ایک طرف عین ہو اور دوسری طرف ثمن ہو اور ثمن کا فوراً دینا ضروری ہو تو یہ بیع سلم ہے۔ ایک طرف عین مطلب ایک طرف چیز ہے، ایک چیز خرید رہے ہیں آپ، اس کے بدلے میں قیمت دے رہے ہیں۔ یہاں پر چیز کے بدلے میں چیز کا تبادلہ نہیں ہو رہا، بلکہ ایک چیز خرید رہے ہیں اور اس کے بدلے میں قیمت دے رہے ہیں، اور قیمت فوراً دینا ہے، پیشگی دینا ہے آپ کو ایڈوانس، تو وہ بیع سلم ہے۔ لہذا بیع سلم میں جس کو خریدا جاتا ہے وہ بائع کے ذمہ دین ہے۔ میں آپ سے ایک چیز خریدا، ابھی وہ چیز موجود نہیں ہے، پیسے دے دیا میں آپ کو، آپ پیسے وصول کر لیے، اب جو چیز میرے حوالے کرنا ہے وہ آپ کے ذمہ قرض ہے، وہ ادا کرنا ہے آپ کو، اور مشتری ثمن کو فی الحال ادا کرتا ہے۔ اس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے، اس کے لیے مدت مقرر کرنا شرط ہے، اس کے مختلف شرائط ہے جو فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ تفصیل بیان کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ کھجوروں میں بیع سلم کرتے تھے، پہلے پیسے لے لیتے تھے، جب کھجور آتے تھے درختوں پر تو ان کو حوالے کر دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو بیع سلم کرے تو معلوم پیمانہ اور معلوم وزن میں معلوم وقت تک کرے، یعنی 100 کلو کھجور ہے، ناپے جانے والی چیز ہے تو اس کا ناپ معلوم ہونا، تولے جانے والی چیز ہے تو کتنا ہوں گا وہ، کتنے کلو ہوں گے وہ، اور مدت بھی معلوم رہنا۔ میں آپ کو پیسے دے دیا اور ایک چیز کے واسطے اب میں جب پھر رہا ہوں تو آپ نے 8 دن کے بعد بولا تھا، میں 4 دن کے بعد بولا تھا، ایسا نہیں، اس کی مدت مقرر کر دینا، میں آپ کو 1 مہینے کے بعد یہ چیز حوالے کروں گا۔ تو مدت معلوم ہونا اور پیمانہ معلوم ہونا، جس پیمانے سے آپ دیں گے ناپ کر وہ چیز، یہ تولے جانے والی ہے تو اس کا وزن معلوم ہونا، 100 کلو 200 کلو 500 کلو۔ اس باب میں حضرت ابن ابی اوفا اور عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہما سے روایت مذکور ہیں۔ حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کا اس پر عمل ہے کہ ان کے نزدیک غلے، کپڑے اور ان دوسری چیزوں میں جن کی مقدار اور صفت معلوم ہو بیع سلم جائز ہے۔ جانوروں کی بیع سلم میں اختلاف ہے، بعض صحابہ اور تابعین اہل علم کے نزدیک ان میں بھی جائز ہے۔ امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، البتہ بعض علماء نے جانوروں میں بیع سلم کو مکروہ کہا ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے، جانوروں کی بیع سلم درست نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ دیے ایک بکرا لینا ہے، آپ کو بکروں میں تفاوت ہوتا نا، سب بکرے سیم ایک جیسے نہیں ہوتے، موٹاپے میں، جسامت میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اسی لیے بیع سلم جانوروں میں درست نہیں ہے، حیوانات میں۔ تو پھر حیوانات میں خریدنا اور بیچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی خریدنے اور بیچنے کا طریقہ وہ تو آپ جانور لے کر جانور دے رہے ہیں، یا آپ دیے سمجھے اس کو 10,000 روپے، اور ان جب بکرا دے رہا تو دیکھ رہے ہیں اب 10,000 کا ہیچ نہیں ہوا بکرا، گوشت اتنی ہے اس میں زیادہ، آپ بولے ارے میں تو 10,000 روپے دیا تھا، میں سمجھا تھا موٹا تازہ اچھا فربا ہوگا جانور، ان بولیں گے کہاں سے آئیں گا 10,000 میں موٹا فربا یہ اچھا بولتا ہوں۔ تو وہاں اختلافات ہوتے، جہاں بھی اس اختلاف کی صورت ہو سکتی ہے اس سے منع کیا گیا، کمی بیشی ہو سکتی ہے اس میں۔ طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ کیا ہے؟ جب کا جب پیسے دینا، جب کا جب لے لینا وہ چیز آپ، اب جیسے عید الاضحیٰ کے موقع پر خریدتے کرتے لوگ۔ حدیث نمبر 1321، حدثنا علی باب ما جاء فی ارض المشترک یرید بعضهم بیع نصیبہ، مشترک زمین سے کوئی اپنا حصہ بیچنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟
حدثنا علی بن خشرم حدثنا عیسی بن یونس عن سعید عن قتادة عن سلیمان الیشکری عن جابر بن عبد الله ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له شریک فی حائط فلا یبیع نصیبه من ذلك حتى يعرضه على شریکه هذا حدیث لیس اسناده بمتصل سمعت محمد يقول سلیمان الیشکری يقال انه مات في حیات جابر بن عبد الله قال ولم يسمع منه قتادة ولا ابو بشر قال محمد ولا نعرف لأحد منهم سمع من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار ولعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله قال وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا باغ میں کوئی شریک ہو تو وہ شریک پر پیش کیے بغیر اپنا حصہ نہ بیچے. اس حدیث کے سند متصل نہیں. میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا فرماتے تھے سلیمان یشکری کا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں انتقال ہو گیا. قتادہ اور ابو بشر نے بھی سلیمان سے کچھ نہیں سنا. البتہ ہو سکتا ہے عمرو بن دینار نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان سے کچھ سنا ہو. قتادہ سلیمان یشکری کے صحیفے سے حدیث بیان کرتے تھے. ان کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کتاب تھی. باغ میں یا کسی مکان میں یا کسی زمین میں اگر کسی کا مشترک حصہ ہے تو پہلے ساتھی کا حق ہے پہلے ساتھی کو پیش کرنا کہ بھائی میں اپنا حصہ فروخت کرنا چاہ رہا ہوں, آپ خریدنا چاہ رہے ہیں. ساتھی مانو دوستوں میں دوست مطلب یہ بھائی دوست بولے تو زمین میں دوست ہے کوئی, دونوں مل کر ایک پلاٹ خریدے سمجھے 200 گز کا, دونوں کے 100 گز ہے. اب ایک 100 گز والا اپنا پلاٹ بیچ دینا چاہ رہا تو دونوں مل کے خریدے تھے نا, تو پہلے اپنے دوست کو پوچھنا جو اس زمین میں شریک ہے اس کے ساتھ, اچھا اس سے پوچھنا ان خریدنا چاہے تو اس کو دے دینا, اور نہیں بولا تو پھر جب دوسرے کو بیچنا. پہلا حق دوست کا ہے, پہلا حق دوست کا ہے جو آپ کے ساتھ جو ہے پارٹنر ہے اس میں. جی. حدیث نمبر 1322 حدثنا بذلك ابو بکر العطار قال قال علی بن المدینی قال یحیی بن سعید قال سلیمان التیمی ذهبوا بصحیفة جابر بن عبد الله الى الحسن البصری فاخذها وقال او قال فرواها وذهبوا بها الى قتادة فرواها فاتوني بها فلم اروها. ابو بکر عطار نے بواسطہ علی بن مدینی اور یحییٰ بن سعید سلیمان تیمی سے نقل کرتے ہیں ہم سے بیان کیا کہ لوگ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے تو انہوں نے اس کو لیا یا کہا اس سے روایت کی. حضرت قتادہ کے پاس لے گئے تو انہوں نے بھی اس سے روایت کی, پھر میرے پاس لائے لیکن میں نے اس سے روایت نہیں کی. حدیث نمبر 1323 باب فی المخابرۃ والمعاومۃ, مخابرت اور معاومت. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي وحدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمزابنه والمخابره والمعاومه ورخص في العرايا. هذا حديث حسن صحيح. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ, مزابنہ, مخابرہ اور معاومہ سے منع فرمایا اور عرایا کی اجازت دی. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ان تمام کی تعریفات اس سے پہلے درس میں گزر چکی ہیں. حدیث نمبر 1334 حدثنا محمد بن بشار حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن انس قال غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق واني لارجو ان القى ربي وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا حديث حسن صحيح. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں چیزوں کا نرخ قیمت بڑھ گئی, مہنگائی بڑھ گئی, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے نرخ مقرر فرمائیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرخ مقرر کرنے والا ہے, تنگ کرنے والا, کشادہ کرنے والا اور رزق دینے والا ہے, اور مجھے امید ہے, یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اس حالت میں ملوں گا, اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملوں گا کہ تم میں سے کوئی اپنے خون اور مال کا مجھ سے طلبگار نہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوا, نہ کسی کے خون کے تعلق سے, نہ کسی کے مال کے تعلق سے. آپ نہایت صاف و شفاف زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حدیث نمبر 1325 باب ما جاء فی کراہیۃ الغش فی البیوع, بیع میں دھوکہ دینا حرام ہے. حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش فليس منا. وفي الباب عن ابن عمر وابي الحمراء وابن عباس وبردة وابي بردة بن دينار وحذيفة بن اليمان حديث وابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم كره الغش وقالوا الغش حرام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر سے گزرے, آپ نے دستے مبارک اس میں داخل کیا تو آپ کی انگلیوں میں تراوٹ آ گئی. آپ نے فرمایا اے غلے کے مالک یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پر بارش کا پانی پڑ گیا ہے. آپ نے فرمایا تم نے اسے اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ لوگ دیکھتے؟ پھر فرمایا جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں,
اس باب میں حضرت ابن عمر، ابو حمرہ، ابن عباس، بریدہ، ابو بردہ بن دینار اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے، اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ ان کے نزدیک خرید و فروخت میں دھوکہ و فریب حرام ہے۔ جو چیز جو عیب ہے اس کو سامنے لا کر رکھنا چاہیے تاکہ لوگ دیکھ کر رک جائیں۔ خریدنا ہے خرید، نہیں خریدنا ہے تو چھوڑ دیں۔ حدیث نمبر 1326، باب ما جاء فی استقراض البعیر او الشیء من الحیوان، اونٹ اور دیگر جانور قرض لینا۔ حدثنا ابو قریب حدثنا وکیع عن علی بن صالح عن سلمة بن کہیل عن نبی سلمة عن ابی ہریرہ قال استقرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا فاعطى سنا خیرا من سنه وقال خياركم احاسنكم قضاء وفي الباب عن ابي رافع حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح وقد رواه شعبة وسفیان عن سلمة والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لم يروا باستقراض السن من الابل وهو قول الشافعي واحمد اسحاق وكره بعضهم ذلك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان اونٹ قرض لیا، پھر اس سے بہتر جوان اونٹ اس کو دیا اور فرمایا تمہیں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو ادائے قرض میں اچھے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ شعبہ اور سفیان سے سلمہ سے روایت کے بعد اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ وہ اونٹ وغیرہ کے ادھار لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ مکروہ ہے۔ ادا کرنے میں سب سے جو بہتر ہے، حضور جو فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کسی سے قرض لیا، ادا کرتے وقت اپنی خوشی سے، اس کا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اپنی خوشی سے اس کو کچھ زیادہ دے رہا ہے تو یہ درست ہے۔ یہ سود میں نہیں آئے گا، سود میں نہیں آئیں گا۔ 1000 روپے لیا تھا کسی سے، دیتے وقت اس کو اور کچھ پیسے زیادہ دے رہا، اپنی خوشی سے دے رہا، نہیں دیا تو ناراض ہو جاتا، ایسا بھی نہیں ہو، برابر دیے تو بھی لے لیتا ہوں، ہاں نہیں لے رہا تو وہ سود آ جائیں گا۔ 1000 روپے کے اوپر پھر 100 روپے ایکسٹرا لے رہا تو وہ حرام ہو جائیں گے۔ کب دینے والا خود لے رہا یا لینے والا خود اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو یہ درست ہے۔ حضور فرمائے کہ تمہیں سے بہترین شخص وہ ہے جو ادا کرنے میں اچھا ہو، ادا کرتے وقت اچھے طریقے سے ادا کرے کہ بھائی میری ضرورت کے وقت فلاں شخص میرے کام آیا تھا، لہذا اس کو میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، یہ درست ہے۔ جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے، ایک اونٹ ادھار لیے تھے، جب اونٹ دیے اس کے بدلے میں تو اس سے بہتر اچھا اونٹ دیے، فربا۔ حدیث نمبر 1327، حدثنا محمد بن مسنہ حدثنا وهب بن جریر حدثنا شعبۃ عن سلمة بن کہیل عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ ان رجلا تقاضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغلظ له فهم به اصحابه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا فقال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه فقال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت سختی سے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا۔ صحابہ کرام نے اسے کچھ کہنے کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، حق والے کو کچھ کہنے کی گنجائش ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹ خرید کر اس کو دے دو۔ صحابہ کرام نے تلاش کیا لیکن اس کے اونٹ کے جیسا نہ ملا بلکہ اس سے افضل ملا۔ آپ نے فرمایا یہی خرید کر اسے دے دو، تم میں اچھا وہ ہے جو قرض کی ادائیگی کرنے میں اچھا ہو۔ وہ اچھا فربا بکرا نہیں دیا تھا سمجھیے مثال کے طور پر، اب ہم اس کو کیوں فربا بکرا دینا بھائی؟ فربا مانے صحت مند تندرست، تو اچھا ادا کرو، قرض ادا کرنے میں جو بہتر ہے وہ دو، نہیں ان جیسا دیا تھا ویسی دینا بلکہ نہیں ہے، اس سے بہتر ملا تو دو، یہ بہت بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1328، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن سلمة بن کہیل نحوہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ محمد بن بشار نے بواسطہ محمد بن جعفر اور شعبہ سلمہ بن کہیل سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی، حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1329، حدثنا عبد بن حمید حدثنا روح بن عبادۃ حدثنا مالک بن انس عن یزید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی رافع مولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال استسلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرا فجاءته ابل من الصدقۃ قال ابو رافع فامرني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اغضي رجلا بکرہ فقلت لا اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان اونٹ قرض لیا، پھر آپ کے پاس زکوٰۃ کے اونٹ آئے تو آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اس شخص کو جوان اونٹ دے کر قرضہ ادا کر دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ان میں اس کے اونٹ سے اچھا اونٹ ملتا ہے، وہ شخص جیسا اونٹ دیا تھا اس سے اچھے اونٹ ہیں ہمارے پاس۔ آپ نے فرمایا وہی دے دو، بے شک وہی لوگ اچھے ہیں جو قرض کی ادائیگی اچھی طرح کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
حدیث نمبر 1330 حدثنا ابو بکر بن حدثنا اسحاق بن سلیمان عن مغیرہ بن مسلم عن مسلم عن یونس عن الحسن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يحب السمح البيع سمح الشراء سمح القضاء هذا حدیث غریب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن یونس عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ۔ قرض کا تقاضا کیسے ہو، کسی سے قرض وصول کرنا ہے تو کس طرح وصول کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بیچنے میں نرمی کرنے والے، خریدنے میں نرمی برتنے والے اور قرض کے تقاضے میں نرمی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، بعض لوگوں نے اسے بواسطہ یونس اور سعید مقبری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 1331 حدثني عباس بن محمد الدوری حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا اسرائیل عن زید بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنکدر عن جابر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع سهلا اذا اشترى سهلا اذا اقتضى هذا حدیث غریب حسن هذا حدیث غریب صحیح حسن من هذا الوجه۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے ایک آدمی کو بخش دیا، وہ بیچنے، خریدنے اور تقاضے قرض میں نرمی اختیار کرتا تھا۔ یہ حدیث غریب صحیح سند سے حسن ہے۔ باب النہی عن البیع فی المسجد حدیث نمبر 1332 حدثنا الحسن بن علی الخلال وحدثنا عارم حدثنا عبد العزیز بن محمد قال اخبرنی یزید بن خصیفۃ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم من یبیع و یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک واذا رأیتم من ینشر فیہ ضالۃ فقولوا لا رد اللہ علیک حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن غریب والعمل على هذا عند بعض اہل العلم کریہ البیع والشراء فی المسجد وهو قول احمد اسحاق وقد رخص بعض اہل العلم فی البیع والشراء فی المسجد۔ مسجد میں خرید و فروخت کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں بیچتا یا خریدتا ہے کہو اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت کو نفع مند نہ کرے، اور جب کسی کو مسجد میں گمشدہ چیز تلاش کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ اسے تیری طرف واپس نہ لوٹائے۔ حدیث ابو ہریرہ حسن غریب ہے۔ بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت مکروہ ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق کا یہی قول ہے۔ البتہ بعض علماء نے مسجد میں خرید و فروخت کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ سامان باہر ہو، مسجد کے اندر نہ ہو، کیونکہ مسجد خالص اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تجارت کے لیے نہیں۔ آج کتاب البیوع ختم ہوا اللہ کے فضل سے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔